ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اور اس طریقے کا ذکر سنن ابی داؤد کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اس کو سنیے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیجئے گا۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر بھی اگر آپ زبان سے کریں گے تو اس طریقہ پر کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے، رخ میرا کعبہ شریف اللہ کے واسطے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقہ پر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیجئے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیے گا۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ کو 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، پھر اس کے بعد ضم سورہ کیجئے، پھر ضم سورہ جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 25 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیے، 35 ہو گئے۔ رکوع سے اٹھیے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے جب آپ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، قوما جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پھر 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو 45 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم سے کم پڑھیے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھیے تو 55 ہو جائیں گے۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر کے جب جلسہ میں بیٹھیں گے پھر 10 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو 65 ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر آپ جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو 75 دفعہ ہو جائے گا، یعنی 75 ٹائمز ایک رکعت کے اندر۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ویسے ہی بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، پھر اس کے بعد 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طریقہ پر ہر رکعت کے اندر پہلے 15 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہوگا تو 4 رکعت میں 300 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اور جب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان فرمایا جو ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ان کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر کے انجانے میں، رات کی تاریکی میں یا پھر دن کے اجالے میں جو بھی گناہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نماز کی برکت سے ان کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے